تو اللہ جس طرح راضی ہو اسی طرح انسان کو، ایک مومن کو جو ہے وہ راضی جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ اسلام میں جو سب سے بڑی جس چیز کی فضیلت ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام وہ جب چلے تو یہی کہتے ہوئے چلے کہ انی لم اخرج اشرا ولا قاطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں ظلم کی خاطر، فساد برپا کرنے کی خاطر، شرارت کی خاطر نہیں نکل رہا، بلکہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ اپنے نانا کی امت کی کیا کرنے کے لیے نکلا ہوں؟ اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اصلاح کیسے ہوگی؟ اريد، حسین بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ لیکن آج کے زمانے میں امر بالمعروف کیا جاتا ہے، بہت سارے علماء، بہت سارے دوست، کیونکہ امر بالمعروف صرف علماء میں واجب نہیں ہے کہ مولوی حضرات آئیں وہ امر بالمعروف کریں۔ جس طرح کہ نماز واجب ہے، جس طرح حج واجب ہے، جس طرح زکوٰۃ واجب ہے، جس طرح باقی دین کی شریعت کی چیزیں واجب ہیں، ان تمام واجبات میں سے ایک واجب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سب کا واجب ہے لیکن ہم کرتے ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، باقی افراد بھی کرتے ہیں، مگر اپنی اپنی پسند کا کرتے ہیں۔ مثلا جہاں کوئی غریب انسان دیکھا، اس پہ جتنا امر بالمعروف آتا ہے، جتنا نہی عن المنکر اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کر دیتے ہیں۔ جہاں اپنا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا اپنا خاندان کا فرد ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اپنا دوست ہے، دوست چاہے سامنے شراب پی رہا ہے، اس کو امر بالمعروف نہیں کرتے۔ یا علماء حضرات جہاں دیکھتے ہیں کہ ان کی ذات کو خطرہ ہے یا ان کے مال کو خطرہ ہے، ان کی جیب کو خطرہ ہے، مجالس کو خطرہ ہے، تو وہاں پر وہ امر بالمعروف جو ہے وہ نہیں کرتے۔ ایسے افراد کو وہ امر بالمعروف نہیں کرتے کہ جن سے خطرہ ہو کہ ہماری مجلسیں ہو جائیں گی، یا یہ افراد جو ہے وہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں تو تعاون بند کر دیں گے، یا مثلا یہ اس طرح کر رہے ہیں تو مجھے کسی قسم کا نقصان ہوگا۔ تو جو نقصان کو دیکھ کر امر بالمعروف کرے وہ دینی کام نہیں، وہ شیطانی کام ہے، وہ کوئی دین کا کام نہیں۔ دین کا کام اصل ہے، اصل دین یہ ہے کہ سامنے یزید ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا طاقتور ترین جس کے پاس پوری دنیا کی ظاہری طاقت ہے وہ بھی کیوں نہ ہو، دوسری طرف اکیلے حسین ابن علی ہو، پھر بھی ایسے شخص کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کیا کریں؟ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو۔ یہ دنیا یہ چند دنوں کی بات ہے، یہاں سے جو ہے وہ چلے جانا، مرنا تو ہے، اگر شہادت کی موت آ جائے اس سے بڑھ کے اور کیا موت ہو سکتی ہے؟ اگر جو ہے وہ اس طرح کی راہ خدا میں موت آ جائے، راہ خدا میں غربت دیکھنا پڑے، راہ خدا میں جو ہے وہ قید و سلاسل اور پابند دیکھنی پڑے، تو اس سے بڑھ کے جو ہے وہ کیا چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ یہ زندگی چند دنوں کی ہے جو گزرنی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کیا؟ کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کا یہ کہا گیا کہ ان کی طرف خود بھی سب سے پہلے عمل کریں، پھر اپنے سب سے زیادہ یہ روایات کے اندر ہے اپنے عمل سے لوگوں کو بلائیں دین کی خاطر، یعنی آپ کو زیادہ کہنا نہ پڑے بلکہ آپ عمل ایسا کریں کہ لوگ آپ کو دیکھ کے دین کی طرف کیا کریں؟ متوجہ ہو جائیں۔ اسی لیے آیت اللہ خمینی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک سارے عالم دین کسی معاشرے کے اندر چلا جائے، وہ بیٹھا رہے، کچھ نہ کرے، معاشرے کے اندر زندگی بسر کرے، آدھے سے زیادہ ہمارا ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ چونکہ ظاہر ہے وہ جہاں رہ رہا ہے اس نے لین دین کرنا ہے، انسان ہے، زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر خود مولوی جھوٹا ہے، وہ خود فرار کرتا ہے، خود جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کا پابند نہیں ہے، تو لوگ جب دیکھیں گے کہ طالب دین جھوٹا ہے، طالب دین وعدہ کا پابند نہیں ہے، طالب دین ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں کر رہا، تو ہمارے لیے عمل کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے۔ اگر ایک طالب دین وعدہ کا پابند ہے، سچ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، حق بیان کرتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی ایک جرأت پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ دین کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی جو ہے وہ گناہ تذکرہ کیے گئے ہیں، لگ بھگ تقریباً 3000 گناہ شمار کیے گئے ہیں۔ گناہ صغیرہ اور کبیرہ دو کیٹاگریز اس میں تقسیم کر دی گئی، یہ گناہ صغیرہ ہیں اور
یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگرچہ یہ تقسیم بھی بعض روایات کی بنیاد پر درست نہیں ہے، کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہوتا اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو غلطی سے انسان شہوت میں آ گیا، انسان کسی شیطان کے دھوکے میں آ گیا اور اس سے جتنا بھی بڑا گناہ سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے پر اصرار کرے، اور چھوٹا سا چھوٹا گناہ اگر جان بوجھ کے اور مقابلے خدا میں کیا گیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف جو ہے وہ نہیں کرے گا۔ اسی کی طرف جو ہے وہ ایک حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اشد الذنوب استحان به صاحبہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جسے گناہ کرنے والا چھوٹا سمجھے کہ یہ تو چھوٹا گناہ خیر ہے، اس کی خیر ہے۔ مولا کائنات کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہی یہ ہے کہ گناہ اور اس کو چھوٹا سمجھنا، یہ جو ہے وہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اصول کافی میں اسی طرح اللہ یحضر الفقیہ، تہذیب الاحکام، استبصار ہمارے جو کتب اربع مشہور ہیں، ان چاروں کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث یہ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ حدیث پانچویں امام سے ہے، اور کسی نے امام سے یہ پوچھا کہ جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ وہ کون سے ہیں؟ یہ اس شخص کا جو ہے وہ سوال تھا امام علیہ السلام سے کہ مل قواعد کون سے؟ قالا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا القواعد سبع، جو بہت بڑے گناہ ہیں وہ کتنے ہیں؟ سات کہتے ہیں، سات کو عربی میں سات، یعنی سات بہت بڑے گناہ شمار کیے گئے۔ سب سے پہلا فرمایا الکفر باللہ، سب سے پہلا گناہ بہت بڑا کیا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا کر دے؟ انکار کر دے۔ وقتل النفس المحرمہ، اسی طریقے سے بے گناہ وہ انسان جس کا نفس محترم ہے، مومن ہے، مومن کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا حقوق الوالدین، کوئی ایسے بدبخت اولاد کے والدین تنگ ہو کے ان کو آپ کر دیں۔ چوتھا امام علیہ السلام نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، سود کھانا جب اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ سود ہے، سود کا معلوم ہونے کے بعد سود کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا، یتیم کا مال بیچارہ یتیم میں کوئی رہ نہیں گیا، اس کا مال حرام کر لینا، جائیداد اس کی کھا جانا، کہ رشتہ دار اس طرح بہت کرتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ اپنے پیٹوں میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں، یہ آیت قرآن مجید ہے۔ اور اگلا گناہ ہے والفرار من الزحف، جنگ سے فرار کر جانا، تو جنگ سے بھاگنے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا التقرب بعد الحجاب، ایک جگہ پہ آپ اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے، جس طرح مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ کے اندر۔ ایک جگہ سے آپ ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر آپ کسی بادیہ نشین میں چلے جاتے ہیں، ایسی جگہ پہ جہاں مسلمانوں سے پڑھ جائیں، اپنے خاندان سے پڑھ جائیں۔ یعنی یہ آج کل بہت بڑی مصیبت ہے صوفیوں کی جو اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ یہ زہد کی ایک اپنی طرف سے یہ پیر فقیر جتنے بنے ہوئے ہیں آج کل، یہ سب اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو ہے وہ یہ 7 گناہ جب شمار کیے تو قال، راوی کہتا ہے کہ راوی نے کہا قل تو فَإِنَّ أَكْلَ دِرْهَمٍ مِّنْ مَالِ الْيَتِيمِ أَكْبَرُ مِن تَرْكِ الصَّلَاةِ۔ امام نے فرمایا کہ مولا یتیم کا مال جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ یتیم کا مال کھائے گا، وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، یہ بڑا گناہ ہے یا نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا بڑا ہے؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ترک الصلاۃ، نماز یتیم کے مال کھانے سے وہ بڑا گناہ ہے، کوئی بندہ نماز ترک کر دے۔
فما قلت، راوی کہتا ہے تو میں نے کہا فما حسبت ترک الصلاۃ فی القبائر، تو مولا آپ نے تو یہ جو 7 گناہ شمار کر کے ہمیں بتائے پھر میں تو نماز کا آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ 7 بڑے گناہ یہ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ 7 سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ نماز چھوڑ دے، اور تیسری طرف یہ کہ آپ نے 7 میں سے نماز کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ قال ما اول، امام نے فرمایا سب سے پہلا گناہ میں نے کون سا ذکر کیا ہے؟ قل، تو راوی کہتا ہے الکفر باللہ، سب سے پہلا گناہ ہم نے یہ کہا کہ کوئی کافر ہو جائے، اللہ کی توحید کا منکر ہو جائے۔ فقال فإن تارک الصلاۃ کافر، امام نے فرمایا کہ تارک الصلاۃ کا الگ سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ جو جان بوجھ کے نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب قرآن یہ کہے کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرک مت بنو، اور اللہ کے رسول اور اس کی اہل بیت یہ کہیں کہ تارک الصلاۃ کافر ہے، قرآن کہے مشرک ہے، آئمہ تحریم کہے کافر ہے، اور ہم تارک الصلاۃ کو کہیں گے بڑا مومن ہے، تو ہم جیسا پھر منافق کوئی نہیں، وہ چاہے میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہو، میرا بھائی ہو، میری بیوی ہو، میرا دوست ہو، میرا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، قرآن اور اہل بیت کے نزدیک جان بوجھ کے نماز ترک کرنے والے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، اس کی اہمیت جو شیعہ آج کس چیز سے جانے جاتے ہیں؟ عزاداری سے۔ اس دور میں سب سے بڑی جو نشانی ہے، جو شاعر ہے، وہ شیعوں کا کیا ہے؟ عزاداری۔ کربلا کہاں سے شروع ہوئی، کہاں ختم ہوئی؟ کربلا عاشورہ والے دن اذان جناب علی اکبر سے شروع ہوئی، سجدہ حضرت امام حسین پہ جا کر ختم ہوئی۔ اسلام کے اندر اس قدر اہمیت نماز کی۔ 2 ہمارے امام ہیں کہ جو قتل ہوئے تلوار سے، دونوں سجدے کی حالت میں۔ آئمہ تحریم نے اپنا سر جو ہے وہ سجدے کے اندر جو ہے وہ دے کر جو ہے یہ بتایا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر جب یہ قافلہ جب آزاد ہو، توجہ کیجیے گا مومنین، یہ قافلہ جب آزاد ہو گیا، سید سجاد امام مظلوم خون رونے والے ہمارے امام، جب وہ مدینہ واپس آئے، بہت سارے لوگ آتے تھے، تعزیت کرتے تھے، پرسہ، جسے اپنی زبان میں پرسہ کہتے ہیں، پرسہ پیش کرتے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، مومن ہے، آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا قافلہ اس مدینہ سے نکلا تھا، کس شان سے یہ قافلہ گیا تھا، اور جب آیا ہے کس حالت میں آیا؟ جب یہ قافلہ نکلا تھا سید الشہداء کے ساتھ، آپ لوگوں کا الگ سبز تھا، جب آپ واپس آئے ہیں تو آپ کے قافلے کا الگ جو ہے وہ کالا تھا۔ مولا جب آپ گئے ہیں، ایک طرف حضرت عباس تھے، ایک طرف جو ہے وہ جناب علی اکبر تھے، کہیں جناب قاسم تھے، یہ سب پہرا دینے والے تھے، کوئی اس طرف انسان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے یہ اسیران اہل بیت، یہ سب جو ہے وہ شہداء قتل ہو گئے۔ مولا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ کے بابا حسین کامیاب ہوئے یا ناکام؟ یہ مومن کا کیا تھا سوال۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام سجاد نے فرمایا کہ تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے جاؤ میرے نانا کی مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد۔ وہ شخص اٹھ کے گیا، جا کے جو ہے وہ وہاں پر اس نے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر آ گیا، آگے کہنے لگا مولا مجھے میرے سوال کا جو ہے وہ جواب عنایت فرمائے۔ امام نے فرمایا میں نے تجھے تیرے سوال کا جواب تو دے دیا۔ وہ امام کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا کہ مولا مجھے تو سمجھ نہیں آئی آپ نے کس طرح جو ہے وہ جواب دے دیا۔ امام نے فرمایا کہ تیرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا کہ میرا مولا سوال یہ تھا کہ آپ کا قافلہ اس شان سے گیا تھا اور کس حالت میں آیا، اور اب آپ کس حالت میں ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی فتح ہوئی ہے یا شکست ہوئی ہے؟ امام نے فرمایا کہ تو ابھی کیا کر کے آیا ہے؟
کہا کہ میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. کہا کہ جب تم نماز پڑھ کے آئے ہو تو اسی کو بچانے کے لیے تو میرا باپ دیا تھا. جب تک نماز پڑھتی جاتی رہے گی اس وقت تک میرے باپ حسین ابن علی کی فتح کا اعلان ہوتا رہے گا. یہ ہے کربلا. اور اس کو جو ہے وہ آج ہم نے جو ہے وہ کیا اس کا بنایا ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ سامنے ہے کہ جس کی خاطر سید الشہداء نے علی اکبر اور علی اصغر ایسے اپنے بیٹے قربان کر دیے. جس دین کی خاطر حسین ابن علی نے اپنا جو ہے وہ سب کچھ لٹا دیا. جس دین کی خاطر حسین ابن علی نے اپنی بہنوں کے پردے قربان کر دیے. اس دین کو آج کوئی بندہ آ کے منبر حسین پہ پامال کرے اور پھر ہم کہیں کہ یہ اس کا تو اپنا کردار ہے. ہمیں کیا یہ تو ہم تو اسے سننا چاہتے ہیں کہ مسائل بہت اچھا پڑتا ہے. ہمارے پنجاب کے مولانا صاحب ہیں ظہور حسن خان صاحب, وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ شکر کریں کہ اپنے ساتھ اور شکر مارے گئے ہیں, ورنہ جس طرح آج حالت ہے کہ ان کو بنا لیتے کہ ان کا تعلق تو اپنا تھا, انہوں نے جو کہ خود قتل کیا ہمیں ان سے پوچھتے کہ کس طرح قتل کیا تھا تاکہ زیادہ ہو جائے. یہ حالت ہے آج. جس طرح حسین ابن علی نے دین کی خاطر نکلے تھے اسی طرح جو ہے وہ پڑھنے والے سننے والے سب لوگوں کے اندر جو ہے وہ دینداری جو ہے وہ ہونی چاہیے. شیعہ نے علی کے نام سے جو بندہ مشہور ہے, اور آپ اگر تاریخ کو اٹھائیں اور آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب جب آپ کا ظاہری حکومت تھی ایک محلہ تھا وہاں پر کوفہ کے اندر, آپ لوگ پریشان ہوئے, کوفہ کے اندر ایک محلہ تھا مچھلی فروشوں کا. کن کا؟ مچھلی فروشوں کا. تاریخ کی جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں سب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی بھی وہاں پر آپ جا کے کوفہ کے اندر پوچھ سکتے ہیں, بڑا مشہور محلہ ہے جو ابھی بھی وہاں پر اس کے آثار ہیں. وہ سب کے سب شیعہ علی تھے اور معمولی نام لیوا نہیں, صرف شیعہ نے. توجہ کیجیے اس واقعے کے اوپر. یہ ہیں علی ابن ابی طالب. ان کے صرف ماننے والے نہیں ہیں, سب سے بڑے فوجی جو مولا کائنات نے جتنی جنگیں لڑی ہیں, بڑے جنگجو تھے یہ لوگ, بڑے بڑے قداور جنگجو اور بڑے مشہور مبادر تھے. یہ مولا کا دفاع کرتے تھے, مولا کے مخالفین کے ساتھ جو ہے وہ شام والوں کے ساتھ جنگ ہو, جنگل والوں کے ساتھ جنگ ہو, آگے آگے کے لوگ ہر جگہ پہ مولا کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے, مولا کے دشمنوں کے دشمن اور مولا سے محبت اور تولا رکھنے والے. مگر ان کے اندر ایک چیز تھی, یہ لوگ داڑھی منڈواتے تھے, موچھیں رکھتے تھے. مولا کے نام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری فوج سے نکل جائیں گے, میری فوج کمزور ہو جائے گی, یہ تو میرے ماننے والے ہیں, یہ تو مثلا جو ہے وہ ظاہر ہے اس وقت خیال ملتے تھے, باقی ساری چیزیں ہوتی تھی, اس میں کوئی کمی آ جائے گی. امام نے نہ الگ لے جا کے سارے عام اسی جو ہے بازار کے اندر سب کو کوڑے مارے, کہا کہ میری حکومت میں اور سارے عام گناہ کرے, یہ علی ابن ابی طالب ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے عدالت علی, یہ ہے حکومت علی, یہ ہے نظام ولایت علی ابن ابی طالب, جس کو کہا ہے ائمہ تحریر کے ولایت علی ولایت اللہ. ولایت علی, ولایت اللہ کیا مطلب ہے؟ ولایت اللہ جس کو آج جو ہے وہ چند جو ہے وہ خبیث خطیبوں نے اس کو جو ہے وہ بگاڑ کر ولایت اللہ کو کیا بنا دیا ہے؟ نعوذ باللہ شرک و کفر بنا دیا. ولایت الہی یعنی نظام الہی, نہ ولایت الہی سے یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ پہلے اللہ تعالیٰ خالق تھا, اللہ تعالیٰ رازق تھا, اب حضرت علی علیہ السلام خالق اور رازق بن گئے. یہ ولایت علی سے مراد نہیں ہے. ولایت علی سے مراد ہے نظام الہی جو رسول اللہ نے قائم کیا تھا, اس کے بعد مولا کائنات نے جو ہے وہ قائم کرا تھا.
اور اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ شریف تشریف لائے. امام زمانہ اسی لیے تشریف لائیں گے. یہ کفر و شرک و نفاق و یہ ہر چیز کی جو ہے وہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی جب امام تشریف لائیں گے. آخر میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ ایک دو احادیث تلاوت کرنا چاہتا ہوں. اصول کافی کی ایک حدیث ہے. بے نمازی کو آپ کی خدمت میں نے حدیث پڑھی کہ کافر امام نے فرمایا. کیوں کافر کہا؟ یہ بھی سوال جو ہے وہ امام سے پوچھا گیا. انا ابی جعفر علیہ السلام، مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث ہے. قال قلت له لما جعل تارك الصلاة كافرا لا يسمى زانيا ولا سارقا ولا شارب الخمر. امام سے پوچھا کہ مولا آپ تارک الصلاۃ کو سارے امام کافر کہتے ہیں، آپ نے کبھی شرابی کو کافر نہیں کہا، آپ نے کبھی زنا کرنے والے کو کافر نہیں کہا، آپ نے کبھی جو ہے وہ چوری کرنے والے کو کافر نہیں کہا، کبھی کسی قاتل کو آپ نے کافر نہیں کہا. تو حالانکہ وہ بہت بڑے گناہ ہیں. جو بندہ دو رکعت نماز نہ پڑھے آپ کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال لعنه يكرهها متعمدا لا يكون ذلك الا من كفر. جو کہ جو بندہ چوری کرتا ہے ممکن ہے کہ وہ بندہ بیچارہ پسا ہوا ہو معاشرے کو، اس کے پاس کچھ نہ مجبور ہو، اس نے چوری کر لی. جو ایک بندہ شراب پیتا ہے ممکن ہے کہ اس طرح کی کسی محفل میں بیٹھ کے وہ خراب ہو گیا ہو، یا اسی طریقے سے دوسرے گناہ کرتا ہے، شہوت غالب آئی اس نے زنا کر لیا. مگر امام فرماتے ہیں جو نماز چھوڑتا ہے وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے. اور جو جان بوجھ کے کام کیا جائے یہ کافر کے علاوہ جان بوجھ کے دین کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا. یہ امام علیہ السلام نے کیا کیا، یہ اس کا جواب دیا. اور پھر اسی طرح امام جعفر صادق علیہ محمد سے جو ہے وہ پوچھا گیا. اسی طرح دیگر ائمہ نے بھی جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے. ابھی جو ہے وہ وقت ختم ہو گیا، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نقل کروں گا. خدا مجھے آپ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کے صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد